بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں کی تربیت سے متعلق دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت اور تربیت کرنے کے طریقے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، باغ دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، زمینیں دو قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پہ محنت کرنے والا محنت کرتا ہے، زمین پہ گھاس لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، پھل فروٹ لگاتا ہے، مختلف قسم کے رنگ برنگے اس میں پھول ہوتے ہیں، بر وقت اس میں کھاد ڈالتا ہے، جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسے پانی دیتا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا جو باغیچہ ہوتا ہے دیکھنے میں بھی انتہائی خوشنما ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر آتا ہے اس کو بھی ایک نشاط اور ایک خوشگواری محسوس ہوتی ہے۔ غموں کا مارا ہوا اس باغ میں تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جائے تو اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے والے اس کی دیکھ بھال نہ کریں، اسے ایسی چھوڑ دیا جائے، نہ اس میں کھاد ڈالی جائے، نہ اس میں پانی ڈالا جائے، نہ اس میں گھاس لگائی جائے، نہ اس میں پھول پودے لگائے جائیں، نہ اس میں پھل فروٹ لگائے جائیں۔ اس زمین میں کیا ہوتا ہے، اس زمین میں خودرو جھاڑیاں اگاتی ہیں، اور پھر ان میں کیا ہوتا ہے، وہاں کتے ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں، اور پھر گاؤں دیہات میں اور اس قسم کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں سانپ بھی ہوتے ہیں، بچھو بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کی ساری موذی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ ایسی جگہ سے دور بھاگتے ہیں، ایسی جگہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے کراتے ہیں اور کٹ کے نکل جاتے ہیں۔ بالفرض کوئی بے وقوف اگر ایسی زمین کے اندر آ بھی جائے تو یا تو اسے سانپ ڈس لیتا ہے، یا بچھو ڈس لیتا ہے، یا کتا کاٹ لیتا ہے۔ ایسی زمین غرض یہ کہ وہ بس جس حصے میں جتنی وہ زمین ہوتی ہے وہ حصہ بھی نہ صرف یہ کہ ضائع ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہمارے بچوں کی سی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو ہمارے بچوں کی مثال اس چھوٹے، اس خوبصورت، اس خوشگوار، اس دیکھنے میں بہترین باغ کی سی ہوگی کہ جس کے اندر آنے والے فرحت محسوس کریں گے۔ ان کے دماغ جو ٹینشنیں لے کر آئیں گے تو وہ اندر خوشگوار ایک ماحول محسوس کریں گے، رنگ برنگے پھولوں کو دیکھیں گے، ان کے دماغ میں ایک وہ سکون محسوس کریں گے، اور رنگ برنگی پھولوں کی خوشبوئیں سونگیں گے۔ یہ ساری کی ساری ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو ہمارے بچے اس زمین کے مانند بنیں گے، امت کا کارآمد فر بنیں گے۔ ہر بچہ اس امت کی اکائی ہے، اکائیوں سے مل کر کوئی مجموعہ تیار ہوا کرتا ہے، قوم افراد سے مل کر بنا کرتی ہے۔ ہر بچہ یہ پوری قوم ہے۔ اسی کو ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری ایک قوم ہوا، پوری ایک قوم تھے۔ بچوں کی ہم بھی اگر ایسی تربیت کریں تو اللہ کرے کل یہ ہمارے یہ بچے قوم کا بہترین فرد بنے، اور بہترین فرد بن کے ملک اور ملت کے کام آنے والے بنے، اس کی نیک نامی کا باعث بنے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم نے تھوڑی سی اس وقت تربیت میں غفلت کی تو اس کا نتیجہ سب یہی نکلے گا۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے بچے ضائع ہوں گے، ہمارے اپنے بچے کچھ نہیں بن پائیں گے، اور اس سے آگے بڑھ کے دوسروں کے بھی نقصان کا باعث بنیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ ہر والدین کی بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ تربیت کب سے کی جائے یہ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال کب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی بات یاد آئی۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرنا کب سے شروع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جب بچے سمجھنے بوجھنے لگتے ہیں، 6 سال کے 7 سال کے، تو اس وقت سے ہم انہیں اچھی باتیں سمجھانا سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے تو اپنے بچوں کو برباد کر دیا، تم نے تو اپنے بچوں کو ضائع کر دیا۔ تربیت تو اس بچے کی ماں کے پیٹ سے شروع ہو جانی چاہیے۔ 5ویں مہینے میں جب ماں کے پیٹ میں اس بچے کی روح پھونک دی جاتی ہے، خواتین تو اس بات کا مشاہدہ یقیناً کرتی ہیں۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا سوچیں کہ حمل کی حالت میں جو ان کے جذبات، جو کیفیات، جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، جو چیزیں پسند ہوتی ہیں، وہ ان کی اولادوں میں خود بخود وہ چیزیں سرایت کر چکی ہوتی ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ بچہ یہ پیدا ہوا، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے سیدھے کان میں اللہ کی بڑائی
اور بائیں کان میں بھی اللہ کی بڑائی کے بول بولوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب نہ یہ بچہ کچھ سمجھ پا رہا ہے، نہ کچھ دیکھ پا رہا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ابھی اس کو دنیا میں آئے ہوئے چند لمحات ہوئے ہیں، لیکن نبی کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کے بول سب سے پہلے اس کے کان میں بول۔ تو خیر، بچوں کی تربیت کا زمانہ، کسی بچے کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، اور ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ بچے بہت ہی زیادہ، سب سے جو بڑا اثر پڑتا ہے بچوں کی تربیت پہ والدین کے اپنے ذاتی اعمال کا پڑ رہا ہوتا ہے۔ والدین راتوں کی تنہائی میں اور بالکل تنہائی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی بچے میں عادت کے طور پہ اندر سرایت کر رہا ہوتا ہے، برا کام کرتے ہیں تو وہ بھی عادت کے طور پہ سرایت کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا اور لوگ بھی اس میں متوجہ ہو جاتے تھے، میاں اب شادی شدہ ہو گئے ہو، اب اپنی زندگی بدلو۔ لوگ بڑے بڑے پرانے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ واقعی میں آدمی خود کیسا بھی ہو، ہمارے یہاں حفظ کے مدرسے میں ایک بچہ تھا، بہت پیارا سا بچہ، اس کے والد بھی عجیب و غریب قسم کے حلیے میں آتے تھے، وہ شارٹ پہنے ہوئے اور چینیں ڈالے ہوئے اور بنتے پہنے ہوئے۔ تو ایک مرتبہ کوئی میرا دوست آیا ہوا تھا، تو اس کے والد اس کی کیب، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے فون کر لیا کریں، میں نیچے آ جایا کروں۔ عجیب و غریب قسم کا حلیہ یہ سب بچوں کے سامنے۔ تو وہ میرا دوست آیا ہوا تھا، وہ ان کے محلے کا تھا، بول رہا یہ کون، یہ تمہارے پاس کیا کر رہا تھا یہ آدمی؟ میں نے کہا کیوں، ان کا بچہ پڑھتا ہے۔ تو بتایا کہ کوئی ہمارے محلے کی بدنام ترین شخصیت ہے، کیا شراب جوا، سارے الٹے کاموں میں سب سے آگے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بس مولوی صاحب میں چاہتا ہوں کہ بس میں جو کچھ بھی ہوں میرا بچہ ایسا نہ ہو۔ تو ہر والدین یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہوں لیکن ہمارے بچے ایسے نہ ہوں۔ تو اس لیے بچوں کو اچھا کرنے کے لیے سب سے بنیادی طور پہ ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں، ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے جذبات یہ ہمارے بچوں میں سرایت کرنا ہے۔ بہرحال تو پہلی بات یہ ایک زائد سی بات تھی، دو باتیں جو مجھے عرض کرنی تھی ان میں سے پہلی بات ہو گئی۔ پہلی بات یہ عرض کی کہ بچوں کی تربیت کیوں ضروری ہے، تو اس کا خلاصہ یہی نکلا، بچوں کی تربیت اسی لیے ضروری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے گی تو یہ بچے نہ صرف یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، قوم کی اکائی ہونے کی وجہ سے قومیں ان سے مل کر بنتی ہیں، قوم کا بہترین فرد بنیں گے، اور ملک اور ملت، قوم اور وطن کی نیکنامی کا باعث بنیں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت اب کیسے کی جائے، تو سب سے بنیادی چیز اس میں ہدف اور مقصد کا متعین کرنا ہے۔ جب تک کسی بھی چیز کا آدمی کا ہدف متعین نہیں ہوتا، ایک آدمی ہے، مجھے مثال کے طور پہ لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات مجھے پتہ ہونی چاہیے کہ مجھے کہیں سفر کرنا ہے، کہاں کا کرنا ہے، لاہور کا سفر کرنا ہے۔ اچھا بھائی، اب لاہور کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی پرسنل گاڑی بھی ہو سکتی ہے، بسیں بھی چلتی ہیں، اتنی بسیں چلتی ہیں، فلانے وقت پہ چلتی ہیں، اور فلانی کرائے ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ٹرینیں بھی چلتی ہیں، جہاز بھی چلتے ہیں وغیرہ۔ پھر یہ ساری کی ساری معلومات کی بات کی ہیں۔ پہلے آدمی مقصد متعین کرتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی قدم اٹھاتا ہے۔ بچوں کے مقصد ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے تربیت اولاد سے متعلق بھی بہت تفصیلی قرآن کریم نے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے کافروں کی اولادوں کا مقصد بھی کافروں کی زبانی بتایا ہے، اور ایمان والوں کی اولاد کا مقصد بھی ایمان والوں کی زبانی بتایا ہے۔ ایمان والے کی اولاد کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آخری جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اللہ نے اپنے پسندیدہ ترین بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفاتوں میں کہ میرے پسندیدہ ترین کون بندے ہیں، ان صفات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی ایک دعا یہ بیان فرمائی کہ یہ دعا یہ کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آخری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اور اس صفت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کو اس کی اولاد کا مقصد بتایا ہے۔ ہم سب اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی کو اپنا رسول، اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مقصد بتایا۔ تو اگر اللہ نہ کرے ابھی تک مقصد طے نہ ہو تو اب ہمارا مقصد طے ہو جائے کہ ہماری اولاد سے ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ بیان فرمایا، ایمان والے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ اچھا کمانے والی ہوگی اور خوب کما کے لائے گی،
اچھے بینک بیلنس والی ہوگی اور اچھی جابیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقیوں کا بڑا بنا دے، ہماری اولاد کو متقی بنا دے۔ ایمان والے کا مقصد یہ ہونا چاہیے سب سے بنیادی اپنے طور پہ کہ میرا بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، میرا بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور اس کے برخلاف کافروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ان کا بھی مقصد بتایا، یا صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی، میں آیت اس وقت بھول گیا، کہ ہمیں تو تم سے بڑی بڑی امیدیں تھیں، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ کل تم قوم کے بڑے اچھے فرد بنو گے، تم ہمارے یہاں کے تہذیب میں اور تمدن میں اور ہمارے یہاں کی تعمیرات وغیرہ ان ساری کی ساری چیزوں میں اور بڑھ کے حصہ لوگے، جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ان چیزوں کو تم اور چار چاند لگاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ غیر مسلموں کا مقصد بتایا ہے۔ غیر مسلم کی اولادیں، اس کی اولادیں تو کیا ہوتی ہیں؟ مشین کا ایک پرزہ ہوتی ہیں۔ مشین کا کام، جس طرح نوٹ چھاپنا، نوٹ بنانا، مشین کپڑے بنا رہی ہے، کپڑے مارکیٹ میں بکیں گے، اس سے نوٹ آئیں گے۔ غیر مسلم کی اولاد یہ ہوا کرتی ہے، وہ نوٹ چھاپنے کی مشین ہوتی ہے۔ اور ایمان والے کی اولاد اللہ والی ہوتی ہے۔ اب جب یہ مقصد ہمارے سامنے ہوگا، مجھے اپنی اولاد کو اللہ کا ڈر سکھلانا ہے، پھر اب اس کے بعد ہم یہ اس کی کوشش کریں، اور یہ پھر ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ میری اولاد اللہ کے ڈر والی کیسے بنے۔ میاں بیویوں میں یہ اصل چیزیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ سنا ہو۔ ان کی ایک میں خصوصیت عرض کروں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے پاک و ہند بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، یہاں ایک سروے ہوا کافی سال پہلے، 60-70 سال پہلے سروے ہوا کہ ان پورے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، یہ جتنی جگہ بھی، چاہے جس کوئی مکتب فکر ہو، مکتب فکر دیوبند ہو، بریلوی ہو یا غیر مقلدین ہو، جماعت، کسی بھی قسم کا مکتب فکر ہو جہاں صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ، یہ کتابیں جہاں پڑھائی جاتی ہیں، تو جس قسم کا مکتب فکر ہو، اس کی سند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام آتا ہے۔ اللہ نے کس قدر عظیم کام لیا اس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پورے پاک و ہند میں، پاکستان، ہندوستان میں حدیث عام کرنے کی خدمت، اپنے نبی کے اقوال افعال عام کرنے کی خدمت اللہ نے اس بچے سے لی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے لی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین آپس میں بیٹھے، میاں بیوی بیٹھے، میاں بیوی کا مشورہ ہوا۔ مشورہ ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے کہا کہ بھائی فلاں نے بہن کے بچوں کو دیکھا تھا، اتنی شاندار انگلش بول رہے تھے، ارے بھائی والد اسکول میں داخل کرا دو، اور فلانا تو اتنا سب اچھا ہے، اتنا ایسا کمپیوٹر چلاتا ہے، فلاں وہ اس کو اتنی اس میں مہارت ہے، فلاں کوچنگ میں کرا دو، اس کو بھی وہاں ڈلوا دو، اس کو بھی فلاں سے ٹیوشن دلوا دو۔ یہ ہمارے زمانے کے یہ مشورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ باپ اور چچا آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے مشورے کا مدار کیا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے بچے کو فلانی لائن میں کرنا ہے، فلانی لائن میں لگانا ہے، یہ کرو تاکہ بچہ اس لائن میں، یہ پاکستان میں اس کی زیادہ مانگ ہے، ارے اس لائن میں لگا دو، باہر بھیج دینا، باہر اڑا دینا، وہاں سے خوب ڈالروں میں کمائے گا، پاؤنڈ میں یہ سارے کے سارے مشورے ہوتے ہیں۔ سمجھدار ماں باپ تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا آپس میں جو مشورہ ہوا تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ بھائی اپنے بچے کو نیک کیسے بنانا ہے، اللہ والا کیسے بنانا ہے۔ اور تو پھر باپ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ تمہارے بچے کو اللہ کے خزانوں سے لینا آ جائے، اس کا اللہ سے ایسا تعلق جوڑ دو کہ اسے اللہ کے خزانوں سے لینا آ جائے، اللہ کے خزانوں سے اسے لینا آ جائے گا تو بس پھر یہ جانے اور اس کا رب جانے۔ والدہ نے کہا کہ ہاں بات تو بہت اچھی ہے، اللہ کے خزانوں سے یقین کے ساتھ مانگے گا۔ کون ہے جس نے یقین کے ساتھ مانگا ہو اور اللہ نے، چاہے وہ 360 کا پوجنے والا ہو۔ چنگیز خان بھی، اس کے اوپر بڑے ظلم ہوئے تھے، 3 دن 3 رات اس نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے، اے مسلمانوں کے رب تو میری مدد فرما۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے تھے، چنگیزیوں نے جو کچھ مسلمانوں کا کیا، بہرحال کتنا اس نے ظلم کی، لیکن اس نے غلط تھا، نافرمان تھا اور اللہ کے غیر کو پوجنے والا تھا، لیکن آدمی جو دل سے مانگتا ہے، ظلم کے خلاف مانگتا ہے، اللہ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بہرحال ایک موقع پہ اللہ نے اس کی مدد فرمائی، پھر اس کے بعد پھر اس کے تو ظلم تو پھر اسی کے سر ہے، ظاہری بات ہے، اللہ کی مدد سے اس کو نہیں جوڑا جائے گا۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ ماں باپ نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح اپنی اولاد کو اللہ سے مانگنا سکھلا دیا جائے. ماں نے کہا کہ اس کے کیا طریقہ کیا ترکیب اختیار کی جائے. باپ نے کہا کہ ایسا کرو، بچہ جو چیز بھی مانگے بچے کا ذہن یہ بناؤ کہ بھائی سب کو چیزیں اللہ دیتے ہیں. بچہ کھانا مانگتا، ماں نے کہا بیٹے کھانا ہمارے پاس کہاں سے آیا، کھانا تو بیٹے اللہ کھلاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی کھلاتے ہیں، تمہارے ابو کو بھی کھلاتے ہیں، تمہیں بھی اللہ ہی کھلائیں گے. اچھا بیٹا ایسا کرو چلو اللہ سے مانگو. امی جان اللہ سے کیسے مانگوں؟ اب چھوٹے سے ننھے معصوم صاف ستھرے دماغ والے بچے کے کو ماں وضو کراتی، اس کے بعد مصلی بچھاتی. اب یہ بچے جیسے نماز پڑھتے ہیں یہ بچہ ویسے نماز پڑھتا. اب یہ ننھے ہاتھ اپنے اٹھاتا کہ اللہ مجھے بھوک لگی مجھے کھانا کھلا. ماں پسند کی چیز جہاں کہیں بھی چھپا کے رکھ دیتی، بنا کے رکھ دیتی. تو ایک عرصے دراز سے یہ ساری چیز ہونے لگی. ایک مرتبہ کوئی والدہ کو کہیں ضروری جانا پڑ گیا، وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی. اب بچے کے آنے کا مکتب سے وقت ہو گیا. بچہ مکتب سے آئے گا اور وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا. اور آج تو ماں تو بڑی ہے، ماں کا تو وہ یقین نہیں ہے. ماں نے کہا کہ آج تو کچھ کھانا بنایا نہیں، آج تو ملے گا نہیں، آج ساری پول کھل جائے گی. جب تک ماں ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت تھی، آج ماں نہیں تو آج کچھ کھانا ہی نہیں ملا. اب گھر آتی ہیں تو دیکھا بچہ اپنے کھیل میں مشغول ہے. بیٹے کھانا امی آج تو کھا لیا. کیسے کھایا؟ ویسے ہی کھایا جیسے روز کھاتا ہوں. میں نے نماز پڑھی، میں نے اللہ سے مانگا، اور امی بتاؤں آج تو میرے اللہ نے مجھے سب سے مزے کا کھانا کھلایا، آج تو میرے اللہ نے مجھے سب سے مزے کا. ماں بس خاموش ہو جاتی ہیں. باپ سے کہتی ہیں کہ بھائی آج تو یہ ماجرا پیش آیا. تو والد کہتے ہیں کہ بس اب بے فکر رہو، اللہ نے تیرے بچے کو اپنے سے لینا سکھلا دیا. اب اللہ اس بچے کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. تو عرض کرنے کا اور آج ہماری معذرت کے ساتھ کیا تربیت ہوتی ہے. بچے نے صبح بچے کو اسکول کی وین کے لیے، ابھی مثال کے طور پہ 6 بجے بچے کو 6:30 بجے وین آنی ہے، تو 6 بجے جیسے تیسے ماں کو اٹھانا ہے. نماز کا بھی وقت ہے. نماز اور ناشتے میں اگر ٹکراؤ آ جائے تو نماز کون پڑھوا رہا ہے، ناشتہ کرو. اور یہ بچہ اونگ رہا ہے، اسی کے دوران اس کے موزے بھی چڑھ گئے اور اس کے منہ بھی کچھ گیا، اور اس نے اونگتے اس نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں. عرفان میں وقت ہو جائے گا، ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور نماز والدین بھی، اگر والدین خود پڑھنے والے بھی ہیں، بچے کو اس پہ نہ ٹوکا جا رہا، نہ سمجھایا جا رہا، نہ روکا جا رہا. اب بچے کا دماغ یہ بننا شروع ہو گیا کہ اسکول جانا، لکھنا پڑھنا یہ اہم چیز ہے، نمازیں پڑھنا یہ غیر اہم چیز ہے. اہم چیز پہ والدین کہتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، پوچھتے ہیں. غیر اہم چیز پہ کوئی کچھ نہیں کرتا. ایک گلاس گر گیا، بڑی بہن بھی سنائے گی، سارے اپنا فرض سمجھیں گے، دیکھ کے کام نہیں کرتے، ہوش میں نہیں رہتے، کہاں ہاتھ کہاں چل رہے ہوتے ہیں، دماغ کہاں ہوتا ہے. والد صاحب بھی سنائیں گے، 2-4 تھپڑ بھی لگ جائیں گے. بچے کا دماغ یہ بن گیا گلاس قیمتی چیز کوئی مجھ سے ضائع ہوئی ہے. صبح سے شام بچہ نمازیں ضائع کر رہا. صبح کی تو نماز ہم نے ویسے ہی اس کی برباد کی. ظہر کی نماز بچہ بھی اسکول سے آیا نہیں ہے، تھکا ہوا آیا. عصر کی نماز تھوڑا سا بچے کا کھیلنے کا بھی تو حق ہے. مغرب کی نماز بچے کے ٹیوشن کے نام. عشاء کی نماز بچے، ساری کی ساری نمازیں وغیرہ یہ ایسی سب برباد ہو گئیں. تو اب یہ بچے کے دماغ میں ہم نے خود یہ ساری چیزیں بٹھانا شروع کر دی. یہ ہماری طرف سے بچے کے دماغ میں یہ بات آ گئی مال اہم ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگ جہاں ہوتے ہیں اصل میں، تو پھر والدین عجیب و غریب قسم کی داستانیں سناتے ہیں اور پھر وظائف پوچھتے ہیں. وظائف تو اس وقت ہے وظیفے کا مطلب اپنی اولاد کو نیک بنانے کا طریقہ یہ ہمارے ہاتھ میں ابھی ہے. کریلے کے بیج بو کے آم کی امیدیں باندھنا یہ تو بے وقوفی اپنی بے وقوفی ہے. فلانے کا درخت دیکھو اتنا شاندار پھل آتا ہے، خوشبو بھی ہے، رنگ بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، مٹھاس بھی ہے. اور ایک میرا درخت ہے کڑوا، کسیلا، بے ذائقہ، بدنما. تو جس وقت ہم پودا بو رہے تھے، جس وقت ہم بیج بو رہے تھے، اس وقت ہمیں ان ساری چیزوں کی فکر کی ضرورت تھی. یہ بچوں کی فطرت بننے کی عمر اللہ کے لیے ہم اپنے بچوں کی فطرت نیک، دیندار، صالحانہ بنائیں. بچوں کے دماغ میں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس بچے کے دماغ میں اللہ کی ورنہ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے. ڈاکٹر انجینئر بھی بن جاتے ہیں لیکن پھر بس الامان والحفیظ. تو اس لیے ابھی سے بچوں کی تو یہ میں نے پہلی بات عرض کی کہ تربیت اچھی کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیاد، اہداف اور مقاصد متعین کرنے پڑیں گے. ہمارا ہدف کیا ہو؟ اپنی اولادوں کو نیک بنانا. میرا بچہ ڈاکٹر بعد میں ہوگا، میرا بچہ مسلمان جس دن سے پیدا ہوا اس دن سے میرا بچہ مسلمان ہے. لہذا پہلی کوشش میں اپنے بچے کو نیک بنانے کی، اللہ والا بنانے کی کروں گا. اس کے ساتھ پھر یہ میرا بچہ ڈاکٹر بھی بنے،
انجینئر بھی بنے، تاجر بھی بنے، دنیا کا جو بھی جس فیلڈ میں بھی جائے، لیکن اللہ والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اتباع کرنے والا ہو. تو یہ سب سے مقصد متعین ہو. اور اس کے بعد پھر مقصد متعین کر کے اب ہم جیسے یہ میں نے مثال کے طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا آپس، ایسے والدین خود بھی مشورہ کریں، والد صاحب علماء اپنے مساجد کے ائمہ اکرام سے پوچھیں، جی میں اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، میں چاہتا ہوں میرے بچے کے دل میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، حضور کا اتباع ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے آ جائیں. تو اس کے لیے پھر مشورہ کریں اور ان کے مشوروں پہ ہم عمل کریں. اور سب سے بڑی بنیادی چیز اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے، بلکہ مولانا عبدالستار صاحب مدظلہم بیت السلام والے ڈیفینس والے، ایک میں نے چھوٹی سی ایک ان کی بات یہ سنی، فرمانے لگے آج کے زمانے میں اولاد کی تربیت کرنا یہ ناممکن ہے. آج کے زمانے میں اولاد کی تربیت کرنا یہ ناممکن ہے، اس کا بس کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ جنگل میں نکل جائے، چاہے غاروں میں چھپ جائے، چاہے پہاڑوں میں چلا جائے. یہ جو فضا ہے نا، اس میں بھی نافرمانیاں ہیں، فضا میں بھی آلودگی ہوتی ہے. یہ ہوا، یہ فضا، یہ ناکوں سے گھس کے جو دل میں، اور یہ کانوں سے بھی جو ہوا اندر جاری ہوتی ہے نا، اس میں بھی نافرمانی کے اثرات ہوتے ہیں. آخر کوئی تو وجہ تھی نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو عبادت کرنے کے لیے نبوت سے پہلے وہ غار حرا جایا کرتے تھے، حالانکہ افضل جگہ مسجد حرام تھی، وہاں عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن جب وہاں بت ہوا کرتے تھے تو ان فضاؤں میں آلودگی ہوا کرتی ہے. تو اس لیے اولاد کی تربیت ناممکن ہے. صرف ایک طریقہ ہے تربیت، اولاد کی تربیت کا، وہ ہے آپ والدین، ابھی جو سرپرست حضرات بیٹھے ہوئے یہ بھی نیت فرمائیں، اور خواتین بیٹھی ہوئی یہ بھی نیت کریں. دو باتیں میں نے عرض کی، دو گزارشات کی. پہلی گزارش، مقصد متعین کریں، اور مقصد بھی عرض کر دیے کہ ایک مسلمان کا کیا مقصد ہوتا اپنی اولاد سے، اور ایک کافر کا کیا مقصد ہوتا اپنی اولاد سے. ہم خود سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں والے مقصد رکھنے چاہیے. اور دوسری گزارش جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں. 2 رکعت نفل، مرد بھی، باپ بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے ماں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب نے نام سنا ہے، 4 ائمہ مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. امام مالک کو شکل صورت کے بھی اچھے نہیں تھے، اور گانے بجانے کا شوق چڑھ گیا تھا. اللہ نے وہاں سے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا، اور امام دار الہجرہ بنایا. امام دار الہجرہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امام کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایک زمانے میں میرے دار الہجرہ یعنی مدینہ کا ایک ایسا امام ہوگا، ایسا علم والا ہوگا کہ ساری دنیا سے لوگ بڑے بڑے سفر کر کے اس کی خدمت میں، اس کے قدموں میں آ کے اس سے علم حاصل کریں گے. حضرات محدثین کا تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مصداق جس میں اللہ کے نبی نے امام دار الہجرہ کی فضیلت بیان فرمائی، اس سے مراد امام مالک ہے. اور اپنے زمانے میں بھی امام مالک امام دار الہجرہ کے لقب سے مشہور تھے. ان کی والدہ ایک مرتبہ کہنے لگی، مالک تو کیا سمجھتا ہے، تو تو گویہ تھا، تو تو گانے بجانے کا شوقین تھا، تو امام دار الہجرہ کیسے بن گیا؟ روزانہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی تھی، روزانہ 8 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے میں تیرے لیے دعا کرتی کہ اے اللہ یہ منصب میرے بچے کو عطا فرما دے. کہاں کا گویہ، اور ماں کی دعا نے امام دار الہجرہ کا وہ منصب عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی، پیشگی اطلاع دے دی تھی کہ ایک ایسا علم والا ہوگا، ساری دنیا سے لوگ یبصون الیہ، کہ لوگ ساری دنیا سے سواریوں کو دوڑاتے ہوئے اس کے قدموں میں آئیں گے. تو اس لیے ماں باپ کا نافرمان، اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کچھ نافرمانیاں بھی ہیں، یہ تو دور کی بات، ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہیں، ان کی دعائیں بھی ان کی اولاد کے حق میں جتنی مقبول ہے نا، نیک سے نیک آدمی کی وہ چیز نہیں ہے. بعض واللہ عالم روایت کی سند کی کیا حیثیت ہے میرے علم میں نہیں، بہرحال اس میں کوئی ایسی عقیدے اور کوئی عمل کی بات بھی نہیں ہے جو سند کی اتنی تحقیق کی جائے. ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد نے اپنی اہلیہ حضرت ہندہ سے کہا کہ میرے بچے کا سر بڑا ہے، یہ میرا بچہ عرب کا سردار ہوگا، میرے بچے کا سر بڑا ہے، یہ عرب کا سردار ہوگا. ان کی ماں نے کہا کہ تم صرف عرب کی سرداری مانگتے ہو، میں تو اپنے بچے کے لیے صبح شام عرب و عجم کی سرداری مانگتی ہوں کہ عرب کا بھی سردار حکمران بنے اور عجم کا بھی حکمران بنے. غیر مسلم عورت ہے، 360 کو پوجنے والی ہے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والی نہیں ہے، پتھروں کو سجدہ پوجنے والی عورت ہے. اولاد کے حق میں اس کی دعائیں اللہ نے کیسی زبردست قبول کی. اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اولاد کے حق میں جتنی ہماری دعائیں مقبول ہیں،
اتنی کسی کی دعا مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کا یہ بہت بڑا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ اس لیے دوسری گزارش خواتین سے زیادہ ہے، ماؤں سے اور سرپرست حضرات سے بھی ہے جو والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم 2 رکعتیں روزانہ پڑھ کے اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ اگر اللہ توفیق دے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں تو ہر بچے کے لیے الگ الگ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ دن میں 10 رکعت پڑھنا 10 منٹ نہیں تو 20 منٹ لگا لیں گے۔ 24 گھنٹے میں فیکٹری ہم کیوں جاتے ہیں اور جابیں کیوں اتنا اپنے آپ کو آدمی گھستا ہے؟ سب اپنی اولاد کے لیے گھستا ہے۔ تو جہاں ہم اب 12 گھنٹے اولاد کے لیے دے رہے تو وہاں 20 منٹ 40 منٹ نکالنا کیا پریشانی کی بات ہے؟ اس لیے تھوڑا سا اپنا وقت اولاد کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ کے مناجات میں بھی نکالیں۔ ماں اولادیں بیمار ہو جائیں، کوئی پریشانی ہو جائے تو ماں نہ رات دیکھتی ہے نہ دن دیکھتی ہے، دن بھر لگی رہتی ہے۔ اولاد کو روحانی بیماری سے شفا دلانے کے لیے تھوڑا سا ماں کو بھی چاہیے کہ 20 منٹ 25 منٹ تھوڑا سا مصلی پہ بیٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اللہ سے یہ پڑھ کے اور ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ اور اولاد کے لیے کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، امتحان ہو رہے ہیں تو پوزیشن آ جائے اور اگلی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ دعائیں ہماری شروع بھی دنیا سے ہوں ختم بھی دنیا پہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دعا کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو آخرت سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ اور جو لوگ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی دعائیں کرتے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ لوگ ہیں بہترین لوگ جن کو دنیا آخرت میں ان کا بدل ملے گا، کہ جو دنیا کی بھی بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ پہلے اپنی اولاد کی جو ہمیشہ کی ضرورتیں ہیں ہم وہ مانگیں۔ اے اللہ تیری محبت تیری محبت کی ہمیشہ اسے ضرورت بچے کو بھی پڑے گی اور ہمیں بھی پڑے گی، اور بڑی جگہ ضرورت پڑے گی، قبر میں ضرورت پڑے گی، حشر میں ضرورت پڑے گی، جنت میں ضرورت پڑے گی جنت جانے کے لیے۔ اے اللہ میرے بچے کو اپنی محبت نصیب فرما، حضور والے اخلاق نصیب فرما، حضور کا اتباع نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا شوق نصیب فرما۔ یہ ساری والدین، اور پھر اس کے بعد اے اللہ میرے بچے کا ذہن بھی تیز فرما، پڑھائی کا اسے شوق عطا فرما، پڑھائی میں اسے اچھا بنا، اسے بڑا آدمی بنا۔ پھر یہ ساری دعائیں بھی مانگیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے لیے کہنے سننے سے عمل کرنا آسان فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا